السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں ایچ ایم زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انفارمیشن پوائنٹ. فائن آرٹس کی ڈیمانڈ صدیوں سے رہی ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے. یہ فائن آرٹس ہے کیا، اور اس کا اگر آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ اس کو کیسے پالش کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات اور اس طرح کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ عجب خان موجود ہیں. آئیے ملتے ہیں عجب خان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام زکریہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے کا ہیں؟ کرم ہے سر. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے شکر ہے. سر یہ فائن آرٹس کے حوالے سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ فائن آرٹس ہے کیا؟ فائن آرٹس ہے کیا؟ فائن آرٹس ایک تہذیب کی پہچان ہے، صدیوں سے تہذیبوں کی پہچان رہا ہے. فائن آرٹس میں بے تحاشا شعبے ہیں. فائن آرٹس کے کسی بھی آپ تہذیب کو ٹٹولیں گے، پھرولیں گے، اس میں آپ کو ہمیشہ تہذیب کے حوالے سے آپ کو صرف فائن آرٹس کی چیزیں ملیں گی، خواہ وہ رقاصہ کی مورتی ہو یا گوتم بدھ کا مجسمہ. تو یہ ہماری تہذیبوں کی خوبصورتی کا نام فائن آرٹس ہے. آپ نے علامہ اقبال کی تصویر پینٹ کی ہے اور وہ بہت مشہور ہوئی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی مین وجہ تو یہ بنتی ہے کہ علامہ اقبال کی جب ہم پینٹنگ بنا رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ایک بروشر شائع کیا تھا. اس بروشر کے اندر باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ مختلف پبلشرز نے علامہ اقبال کی، سستے پبلشرز نے علامہ اقبال کو بڑے عجیب طریقے سے پینٹ کر کے ان کی شبیہ کے ساتھ ایک ظلم کیا ہوا ہے. ہمیں اقبال کے فکر کے ساتھ، اقبال کی جو شخصیت ہے، جو فکر کے ساتھ جو ایکچول ہے، وہی ہمیں ان کی تصویر چاہیے. تو اس کے لیے علامہ اقبال اکیڈمی نے ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا تھا، اور اس میں پھر پاکستان کے مختلف شہروں سے اور مختلف بڑے اداروں سے آرٹسٹ آئے تھے. ان میں عجب خان بھی گیا تھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ عجب خان جس پینٹنگ کو لے کر گیا تھا، بنا کر لے کر گیا تھا، وہ اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے. اور وہ بروشر کے حساب سے، یعنی انہوں نے 8 تصویریں دی تھیں، ان میں سے ایک بنائی ہے، تو وہ اقبال کی وہ پورٹریٹ نہیں تھی. پھر میں نے کہا کہ جناب اس میں تو آپ نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں تو اس کی ٹائپ کی کوئی بھی ذکر نہیں کیا. تو ان کی تھوڑی سی بحث و مباحثہ کے بعد پھر مجھے ٹائم ملا، اور تمام آرٹسٹوں کو تقریباً کوئی 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم ملا. اس میں پھر میں نے دوبارہ سے علامہ اقبال کو پورٹریٹ کیا، اور اقبال کا وہ پورٹریٹ فرسٹ پرائز کا موجب بنا. اب گویا کہ میری 2 پینٹنگ وہاں پہ ہینگ تھیں کمپٹیشن میں، اور دونوں ہی کو ایک سرفرازی ملی تھی. پھر اس کے بعد اقبال اکیڈمی نے ہی مجھ سے بہت سے کام کرائے، کمیشنڈ کام، جس میں ایوان اقبال کے جو مین ہال ہے اس میں جو ایک پورٹریٹ لگا ہوا ہے وہ بھی میرا بنایا ہوا ہے. اقبال اکیڈمی کے جو مین ہال ہے وہاں بھی میرا ہی بنایا ہوا پورٹریٹ ہے. اور پھر آج کل پینافلیکس کا اور اس کا دور ہے کمپیوٹر کا، تو آج آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہی پورٹریٹ میرے بنائے ہوئے، تو آپ کو وہ جرمنی کی اسٹریٹ جہاں اقبال پڑھتا رہا وہاں بھی ملے گا. اس کے علاوہ میرے بنائے ہوئے پورٹریٹ کے گورنمنٹ آف ایران نے ڈاک ٹکٹ چھاپے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے سال اسی 2021 میں ایک ڈاک ٹکٹ چھاپا جو میرا ہی پورٹریٹ استعمال کیا گیا. تو بس یہ اقبال کی خوبصورتی ہے. یہ پینٹنگز کتنی اقسام کی ہوتی ہیں؟ پینٹنگ کی بہت سی اقسام ہیں. پھر میڈیمز اس کے بہت سے ہیں. پہلے آپ کو میڈیمز بتا دیں. آئل ہے، واٹر کلر ہے، پیسٹلز ہیں، مکس میڈیم ہے، ایکریلکس آج کل ایک بڑی اچھی چیز ہے، وہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ، اور پھر ان کے اندر آپ مختلف انداز سے جو پینٹنگز کرتے ہیں اس میں لینڈسکیپس بھی ہیں، پورٹریٹ پینٹنگز بھی ہیں، کلچرل پینٹنگز بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایبسٹریکٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. پھر اس کے ایزمز بھی ہیں، ایکسپریشنزم ہے، امپریشنزم ہے، سوریلزم ہے، ڈاڈاازم ہے، یعنی بے تحاشا مطلب اس کے اندر. اور پھر آج کا جو دور ہے کنٹمپریری مطلب پینٹنگ کی باقاعدہ ایک صنف ہے
جو آج متعارف ہو چکی ہے اور اس کے اندر بے تحاشا آرٹسٹ بہترین کام کر رہے ہیں. یہ کراچی میں ابھی جو پریویس ایگزیبیشن ہوا اس میں آپ کی پینٹنگز کی تعداد کتنی تھی؟ اچھا، مزدار بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو میرا یہی پچھلا ہی شو یاد ہے اور آپ کو بھی زکریا صاحب یہی یاد ہے. اس سے پہلے جو میں مطلب 15 شوز 1 مین شوز سولو شو کر چکا ہوں. پاکستان کے انہی 3 شہر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. تو یہاں پہ میرے شوز کی کافی طویل تعداد ہے. یہ جو ابھی پریویس میں نے شو کیا ہے اس میں مطلب میری کوئی 22 پینٹنگ تھی. وادیاں کے نام سے میں نے وہ پہ ایک سبجیکٹ لے کر اس پہ مطلب کام کیا. یہ وادیوں کے نام سے اس کی کیا وجہ؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نادرن ایریاز میں جاتے ہیں، پھر وہاں پینٹ کرتے ہیں، پھر کچھ چیزیں وہاں پینٹ کر لی، کچھ آ کے اپنے اسٹوڈیو میں پینٹ کی. جیسے اب مطلب یہاں پہ میں بیٹھے ہوا کر رہا ہوں. تو یہ پھر وادیاں جو ہے وہ مختلف وادیاں، الائی وادی سے لے کر شانگلہ سے لے کر پھر ہم اس طریقے سے ہوتے ہوئے تھاکوٹ، اور تھاکوٹ سے پھر ہنزا، اور پھر ہنزا سے گلگت، اسکردو اور ناران، کاغان. یہ جو ہمارے نادرن ایریاز کی مختلف وادیاں ہیں انہیں مطلب مختلف انداز تو وہی جو میرا ہے آئل پینٹنگ میں کم کرنے کا، تو بس انہیں میں نے مطلب کیپچر کیا اور پینٹ کیا ہے. پاکستان کے عوام یہ کس طرح کی پینٹنگز کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ عوام تو ہر قسم کی پینٹنگ کو پسند کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے شہروں کے اندر جب ایک پینٹر اپنا بورڈ بنا کر لگاتا ہے، بازار میں لکھتا ہے کہ پینٹر اینڈ آرٹسٹ، وہ جو بھی کچھ بنائے اس کے مطلب چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پینٹنگ آیا کہ عبد الرحمن چغتائی کا ایک بڑا خوبصورت سا قول ہے کہ پینٹنگ یہ جو آرٹ جو ہے وہ عوام میں پیدا ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں ہوتا. صحیح. تو پینٹنگ جو ہے گویا کہ خواص کے لیے ہوئی. اب خواص کون سی پینٹنگ پسند کرتے ہیں تو ان کی بھی مطلب مختلف جہتیں ہیں. اور وہ کوئی ایبسٹریکٹ پینٹ پسند کرتا ہے، تو کوئی لینڈسکیپ پسند کرتا ہے، کوئی کیلیگرافی پسند کرتا ہے. اور پھر ایک ٹرینڈ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے تحت بھی، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی نے ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا ہے. اس میں پھر کیلیگرافی ایک ایسا ہے کہ وہ آپ سبجیکٹ کے طور پر، ورنہ کیلیگرافی جو ہے وہ اتنا وہ نہیں تھا، بس صرف اتنا ہی تھا. کہ آپ کو زیادہ کیا پینٹ کرنا پسند ہے؟ دیکھیں، میری پسند بھی بدلتی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. میں نے پورٹریٹس بھی کیے ہیں، تھوڑا سا واٹر کلر بھی کیا. سوائے ایبسٹریکشنس کے میں نے اپنی کیلیگرافی کے شو کیے، انوویٹیو کیلیگرافی، جس میں زاویے اور جیومیٹریکل شیپس جتنے بھی ہیں وہ میرے الفابیٹ کریٹ کرتے ہیں. اور اس میں نے کیلیگرافی بھی میں نے شوز کیے ہیں، پورٹریٹس اور لینڈسکیپس. اب آ کے یہ پتہ لگا ہے کہ آدمی کو کسی ایک چیز کو اپنا کر اس میں ذرا سفر کچھ اچھا کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو ایک ماسٹرز کا سلسلہ ہے نا، ماسٹر کا، اس کی طرف سفر ہو. جیسے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو بس جیسے ایک وقت ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بی اے کیا تو اس میں آپ مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں. ایف اے میں اس سے کہیں زیادہ سبجیکٹ ہوتے ہیں، میٹرک میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے آپ کے سبجیکٹ کی. لیکن جب آپ ماسٹر کرتے ہیں تو کسی ایک سبجیکٹ میں کرتے ہیں، تو اب ایک سبجیکٹ کو اپنانا بڑا ضروری ہے، اور وہ میں نے اب لینڈسکیپ کو اپنایا ہے. ہمارا معاشرہ شدت پسندی کا بھی شکار ہے، معاشرے میں بہت گھٹن بھی ہے، نوجوان بہت مایوس ہیں. یہ آرٹ اور آرٹسٹ اس گھٹن کو، اس مایوسی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پروفیسر صاحب، زکریا صاحب، آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس پہ تو سیر حاصل گفتگو و بحث ہونا ضروری ہے. لیکن مختصراً یہ کہ آپ نوجوان ہیں، اور نوجوان کے منہ سے جب میں لفظ مایوسی کا سنتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کم از کم ہمارے نوجوان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ.
ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اگر کریج ہے، ہمت ہے، جوان مردی ہے، تو نوجوان کو کیوں مایوس ہونا چاہیے؟ نوجوان کو کھیلوں کی طرف آنا چاہیے، نوجوان کو فائن آرٹس کی طرف آنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتا تو فائن آرٹس کی چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کرے، ہلکی پھلکی میوزک کی طرف آئے، اسٹڈی کی طرف آئے، کتاب کو اپنا دوست بنائے، تو مایوسی ختم ہو جائے گی۔ ورنہ آپ مایوسی کا رونا روتے رہیں گے اور اپنے اندر حزن اور ملال کی چادر لپیٹ کر بیٹھے رہیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جوان کو تو زمین کے اوپر صرف پاؤں مارے اور چشمہ نکال لے، کیا خوبصورت ایڑیاں رگڑے اور چشمہ نکال لے۔ ہماری تو تاریخ ایسی رہی ہے بھائی، ہمارے تو معصوم بچوں نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور چشمے نکال لیے۔ کیوں مایوس ہو رہا ہے؟ ہاں، اگر وہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ان چیزوں پہ رہے گا تو یقین مانیے کہ فیس بک پہ جانے کے بعد آپ کے اندر اتنی شدید قسم کی مایوسی آئے گی۔ لیکن کتاب ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو آپ کی مایوسیوں کو ایسے نچوڑ کر سکھاتی ہے جیسے کپڑے کو نچوڑ کر سکھایا جاتا ہے۔ کیا بات! اس پروفیشن کے لیے تعلیم کیا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پھر کتنی تعلیم ضروری ہے؟ ارے بھیا، اس پروفیشن کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شعبے میں نہ صرف ایم فل ہو رہا ہے بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تک مل رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فائن آرٹس میں ہی رہیں گے۔ فائن آرٹس کے اگر آپ بندے ہیں فائن آرٹس کے تو آپ کو اداروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ بندے ہیں فائن آرٹس کے نہیں ہیں اور فائن آرٹس میں چلے گئے تو بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر اب نہیں ہے، آپ کو ادارہ نہیں ملا تو پھر ایسے ہے کہ آپ کو آرٹ کی باقاعدہ اسٹڈی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ آرٹ کی تاریخ کی خبر ہو، اگر مکمل تاریخ کی خبر نہیں ہے تو کم از کم یہ تو خبر ہو کہ میرے پاکستان میں میرے سینئرز کون کون اس وقت ہیں اور ہمارے کون کون لوگ کام کر گئے ہیں اور کس نہج پر آرٹ کو لے کر گئے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ سب چیزیں آئیں گی اسٹڈی کے ساتھ، تو اسٹڈی جو ہے بہت لازمی ہے۔ ایسا کوئی فن پارہ جسے آپ بھلا نہ سکتے ہوں؟ ایسا کوئی فن پارہ جسے آپ بھلا نہ سکتے ہوں، بھلا نہ پائے ہوں، ایسا کوئی فن پارہ جسے آپ آج بھی یاد کرتے ہوں؟ کون سے جگر پارے کی بات کروں؟ میرا تو ہر فن پارہ ہی جگر پارہ ہے۔ جگر کا ٹکڑا ہے جو کسی کے ہاں ہینگ ہو جاتا ہے، آپ یقین مانیے بڑا یاد آتا ہے، جو بھی فن پارہ ہے بڑا یاد آتا ہے، جگر پارہ ہے۔ نئے آنے والوں میں فیمیل کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا میل کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے؟ اچھا، مزدار بات یہ ہے کہ یہ جو جینڈر کا سلسلہ ہے نا فائن آرٹس میں، یہ قدرے غائب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب فائن آرٹس کی اپروچ دونوں میں ہی ہوتی ہے اور دونوں ہی بہت اچھا مطلب کام کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہاں پہ آباسین آرٹس کونسل کے اندر ایک شو ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی، میں نے جب وہ بروشر پہ نام دیکھے ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان کے تقریباً کوئی 19 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے، اور یہ بڑی تعداد ہے، اور اس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ ہماری بچیوں کی تھی، اور نوجوان طبقہ بہت زیادہ گیا تھا۔ بڑا مجھے تو بے حد خوشی ہوئی، اور مزدار بات یہ ہے کہ ڈی اے خان کے میرے خیال سے کوئی 3 نوجوانوں نے کمپٹیشن بھی ون کیا ہے اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ ایوارڈز لے کر آئے ہیں، تو ان میں فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں۔ پاکستان میں اور خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان میں فائن آرٹس کے ادارے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر کہاں پر ہیں؟ بھیا ڈیرہ اسماعیل خان میں تو نہیں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں تو بس یوں جانیے کہ خود رو سلسلہ ہے، یا تو مطلب پینٹرز کی دکان پر بیچارے بچے جاتے ہیں تو وہاں پھر انہیں لوگوں کی
غیبتوں میں زیادہ لگایا جاتا ہے. اور فائن آرٹس کے جو ادارے ہیں تو پاکستان کی ہر شہر میں جہاں یونیورسٹی ہے وہاں پہ فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، سوائے ڈیر اسماعیل خان کے. ڈیر اسماعیل خان میں بھی ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری یہ تعداد تھی 19 اس سے پہلے کی، اور کتنے بچے اور بچیوں کو جب یہ خبر ہوئی ہوگی کہ فلاں جگہ پہ کمپٹیشن ہوا ہے، پینٹنگ کا شو ہوا ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کر بیچارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں پتہ لگا. تو ایسے بچوں کو مطلب ہے باقاعدہ اگر یہاں پہ فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ ہو تو انہیں یہیں پہ ہی پراپر ایجوکیشن ملے گی. اور پراپر ایجوکیشن بے حد ضروری ہے. ایسے نہیں کہ اب ٹھیک ہے ہم نے جس طریقے سے سیکھا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مدت ہم لگا کر عجب خان بنے ہیں، جب ایک پراپر ایجوکیشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو کم سے کم مدت لگے گی اور آپ اپنا نام بنا پائیں گے. آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ میری کامیابی کا پروفیسر صاحب جو راز ہے وہ صرف ایک ہی ہے، کام کام اور کام. ہارڈ ورکنگ، بس محنت ہی محنت. اور اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب تو محنت کے بغیر رہا نہیں جاتا. آپ 24 گھنٹے میں کتنا کام کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ لگاتے ہیں؟ اب 24 گھنٹے میں دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں. اب آپ اس بات پہ مطلب مسکرائیں گے، اچنبھے کا اظہار کریں گے کہ یار یہ کیسے 24 گھنٹے، کیونکہ ہم جب خواب بھی پینٹنگ ہی کے دیکھیں گے. صحیح ہے. ہم نے ایسے خواب دیکھے ہیں جو ابھی پایۂ تکمیل کو پہنچے ہیں کہ ہماری فلاں گیلری کے اندر شو ہو رہا ہے، میری اس سائز کی پینٹنگ اتنی تعداد میں ہے، اتنی تعداد میں. یقین مانیے میں نے یہ خواب دیکھے اور وہ پایۂ تکمیل کو پہنچے ہیں. تو یہ جو پینٹنگ کا شعبہ ہے اس میں آپ کو 24 گھنٹے ہی سوچ بچار اور پھر اس سوچ کو کینوس پر منتقل کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن سوچ بچار کے لیے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے. تو گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ، ورکنگ آرٹسٹ 24 گھنٹے ہی کام کرتا ہے. آپ کی پینٹنگز کی کتنی تعداد ہے؟ بھائی تعداد تو اب میرے خیال سے تعداد سے نکل چکا ہے معاملہ، اب پتہ ہی نہیں ہے کتنی تعداد ہے. اب میں یہ کہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں، کئی سینکڑے، تو میری پینٹنگ لوگوں کے ہاں ہینگ ہو چکی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لوگ یہاں کے نہیں، میرے اپنے شہر کے نہیں، یعنی لاہور، کراچی اور اسلام آباد اور پھر ایبراڈ کے لوگ. اب بھی میرے پاس تقریباً کوئی سینکڑوں کے قریب پینٹنگز موجود ہیں. اور بنانے کا جہاں تک تعلق ہے تو پتہ نہیں یار کب سے بنا رہے ہیں. 1980-81 سے شروع ہو رہا ہے یہ سلسلہ، اور اب آپ دیکھ لیجئے کون سا سن چل رہا ہے اس وقت. فرسٹ ایئر سے ہم باقاعدہ، اور جب اپنے استاد صاحب کے پاس گئے تھے ہم تو پینٹنگ بنا کر ہی لے کر گئے تھے کہ جس طرح یہ ہم نے بنائی ہے. ابو جی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بخشے انہیں، وہ مومی پیسٹرز لے کر آئے تھے تو وہ کیسے لگائے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، تو وہی لے کر گئے تھے. اور کینوس کیسے بنایا جاتا تو وہی ایک چیز لے کر گئے تھے. تو وہاں سے اب تک پتہ نہیں کتنے پینٹنگز، اب تو تعداد ہی یاد نہیں ہے. ماشاء اللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا.